داؤد علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کئی سال بعد اسرائیلی ان کے قانون سے انحراف ہوئے اور ان کی ظلمت میں اضافہ ہوا، اور وہ کئی بار شکست خوردہ رہے۔ وہ بے گھر ہوئے اور ان کے حالات بھی خراب ہوئے، اور کئی برس تک ان مشکل حالات کے بعد داؤد علیہ السلام اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ خدا نے انہیں پیغمبری کے ساتھ ساتھ بادشاہی اکٹھی دی۔ داؤد علیہ السلام خدا کے مخلص بندے تھے۔ وہ شکر گزار ہر دوسرے روز مکمل دن کا روزہ رکھتے، آدھی رات تک عبادات میں مشغول رہتے اور رات کے تیسرے حصے میں سویا کرتے۔ خدا نے انہیں وحی بھیجی اور آسمانی کتاب زبور عطا کی۔ خدا نے انہیں علم اور حکمت سے نوازا اور خوبصورت آواز عطا کی۔ جب وہ خدا کی تسبیح و تعریف کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ شامل رہتے۔ آپ 70 آوازوں میں زبور کی تلاوت کر سکتے تھے۔ داؤد علیہ السلام جب شب کو نماز پڑھتے تو نماز کے دوران گریا کرتے تھے، اور آپ کے ساتھ آس پاس کی موجود ہر چیز گریا کرتی تھی۔ ان کی آواز پریشان حال اور بخار میں مبتلا لوگوں کے لیے شفا بخش تھی۔ نیز خدا نے داؤد کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کیا، اور یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ وہ لوہے کے ساتھ اس طرح سلوک کرتا ہے جیسے لوگ مٹی اور موم کے معاملات میں کرتے ہیں۔ آپ ڈھال بنایا کرتے تھے۔ خدا نے داؤد علیہ السلام کو طاقتور بادشاہ بنایا۔ وہ بغیر کسی جنگ کے اپنے خوف اور دبدبے سے دشمنوں پر فتح یاب رہے۔ داؤد علیہ السلام خدا کے برگزیدہ بندے تھے۔ خدا کی بے پناہ انعامات و اکرامات کے باوجود آپ ہمیشہ سیکھنے کا جذبہ رکھتے۔ خدا نے انہیں سکھایا کہ تب تک فیصلہ نہ کریں جب تک آپ دونوں فریقین کی باتیں نہ سن لیں۔ داؤد علیہ السلام جب خدا کی دعا اور عبادات میں مشغول رہتے تو اپنے محافظوں کو حکم دیتے کہ دوران عبادت وہاں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے۔ ایک شب وہ وہیں اپنی عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک سے دیوار سے 2 آدمی کود پڑے۔ داؤد علیہ السلام خوفزدہ ہوئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ ان 2 آدمیوں میں سے ایک نے کہا، ہم دونوں کے درمیان ایک بات پر جھگڑا ہے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہمارے درمیان فیصلہ کیجیے۔ داؤد علیہ السلام نے دریافت کیا کہ ماجرا کیا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے جس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں اور میرے پاس 1 بھیڑ ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ 1 بھیڑ بھی مجھے دے دو۔ داؤد علیہ السلام نے دوسرے شخص کو سنے بغیر کہا کہ اس نے تم سے یہ کہہ کر غلط کیا کہ اسے یہ اپنی بھیڑیں دے دو۔ بہت سے شراکت دار ایک دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں سوائے ان کے جو وہ مانتے ہیں۔ ابھی اتنا ہی کہنا تھا کہ داؤد علیہ السلام حیرت زدہ تھے کہ وہ دونوں ایسے غائب ہوئے جیسے ہوا میں بادل بخارات بن گئے ہوں۔ داؤد علیہ السلام کو یقین ہوا کہ یہ دونوں فرشتے تھے جنہیں خدا نے ان کو سبق سکھانے کے لیے بھیجا تھا، کہ انہوں نے دونوں مخالفین کو سنے بغیر ہی فیصلہ دے دیا۔ شاید 99 بھیڑوں کے مالک کا ہی حق تھا۔ پھر داؤد علیہ السلام خدا کے حضور سجدہ ریز ہوئے اور معافی طلب کی۔ داؤد علیہ السلام کا انتقال 100 سال کی عمر میں ہوا، اور ان کی آخری رسومات میں 10,000 افراد شریک ہوئے۔ یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موسیٰ اور ہارون کے بعد کوئی نہیں ہے جس کے لیے اسرائیلی اس طرح سوگوار اور غمزدہ تھے جیسے وہ داؤد کے لیے سوگوار اور غمزدہ ہوئے۔ اور زمانہ قدیم میں نمرود بن کنعان نامی ایک ظالم بادشاہ تھا جو زمین کے مشرقی اور مغربی کونوں پر حکمرانی کرتا تھا۔ خدا نے اسے بہت سی نعمتیں عطا کی جو ان گنت ہیں، اور خدا کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس نے کفر کیا اور اپنے آپ کو بڑا اور مضبوط سمجھا۔ وہ ارض عراق میں اپنے لوگوں پر لوہے اور آگ سے حکومت کرتا تھا۔ شروع میں وہ بتوں کے پجاری تھے۔ کچھ عرصے بعد نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اپنی قوم سے کہا کہ وہ اس کی عبادت کرے۔ اسی زمانے میں ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ اس کے والد بھی سنگ تراش تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی ان بتوں سے نفرت تھی، وہ کہ جو نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے، نہ بولتے، نہ نقصان اور نہ ہی کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ جوان سال عمر کو پہنچنے تک ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو چلا کہ خلق خدا کا خالق صرف ایک اللہ ہے۔ چنانچہ اپنے والد کو
اللہ کی عبادت کرنے اور بت پرستی چھوڑنے کی دعوت دی، لیکن ان کے والد نے انکار کیا اور انہیں گھر سے بے دخل کر دیا۔ ایک روز جب شہر کے تمام لوگ جشن منا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے تیز کلہاڑی کے ساتھ بت خانے میں داخل ہو کر ایک بڑے بت کے علاوہ باقی تمام بتوں کو توڑنا شروع کر دیا اور کلہاڑی اس سب سے بڑے بت کے گلے میں ڈال دی۔ جب اہلیان شہر جشن سے واپس آئے تو انہوں نے اپنے تمام بتوں کو تباہ شدہ پایا اور انہوں نے ابراہیم سے پوچھا کہ ان سب کو کس نے توڑا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے سب سے بڑے سے پوچھو، ہو سکتا ہے اسی نے سب کو توڑا ہو۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس لے گئے اور تمام رودات سنائی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، نمرود نے تکبر کے ساتھ جواب دیا کہ میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں۔ یہ ثابت کرنے کے لیے نمرود نے 2 آدمی دربار میں بلوائے جنہیں پہلے موت کی سزا سنائی گئی تھی اور بعد ازاں ان میں سے ایک کے لیے آزادی کا حکم دیا جبکہ دوسرے کو موت کا۔ ابراہیم نے زندگی اور موت کے لیے نمرود کی اس غلط فہمی پر بحث نہ کی اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے ابھار کر دکھاؤ۔ یہاں نمرود حیرت زدہ ہو گیا اور خاموش ہو گیا اور کچھ بول نہ سکا اور ایک بڑی آگ جلانے کا حکم دیا جس میں نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کا حکم دیا۔ خدا نے بھڑکتی آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ ایک بار پھر ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن وہ مغرور، نافرمانی اور خدا سے کفر اختیار کر گیا۔ اللہ عز و جل نے اس کی جانب ایک مچھر بھیجا جو اس کی ناک میں داخل ہوا اور پھر بعد میں اس کے دماغ میں چلا گیا اور اسے سخت تکلیف پہنچی۔ مچھر دماغ میں مستقل حرکت کر رہا تھا، حتیٰ کہ وہ اس سر درد کو دور کرنے کے لیے اپنے سر کو جوتوں سے پیٹے، اور یوں خدا نے اس سے بدلہ لیا اور کئی برس یہ ذلت بھری سزا چلتی رہی حتیٰ کہ اسے موت آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو خدا تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا رہا، لیکن فقط 2 افراد ایمان لائے، ایک سارا نام کی عورت جو بعد میں ان کی بیوی بنی اور ایک شخص لوط جنہیں پیغمبر چنا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے عقیدہ و ایمان کے ساتھ ہجرت کر کے اپنے ملک عراق سے فلسطین اور پھر اپنی اہلیہ سارہ کے ساتھ مصر چلے گئے۔ روئے زمین پر ان دنوں یہی حقیقی مومنین تھے جن میں ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی سارہ اور لوط علیہ السلام، جو پیغام اسلام کے مشن کو لے کر آگے بڑھے۔ حضرت سارہ نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام سیاروں اور ستاروں کے پرستش کرنے والوں کے مابین مکالمہ فرما رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے انہیں یہ ثابت کر دکھایا کہ وہ سیارے، ستارے، سورج اور چاند نظر آتے ہیں، چمکتے اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، پس یہ تو خود مخلوق ہے۔ خالق صرف ایک اللہ کہ جو جنت، زمین اور تمام مخلوق کا خالق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مصر میں توحید اور اللہ کی عبادت کا پیغام عام کرنے نکلے تھے۔ اسی دور میں مصر میں ایک بادشاہ تھا جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا تھا۔ بادشاہ کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ شمال کی جانب سے ایک بوڑھے مرد کے ساتھ ایک خوبصورت عورت مصر پہنچی ہے جسے بادشاہ کے دربار میں ہونا چاہیے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے پیش کیا جائے۔ حضرت سارہ اور ان کے شوہر ابراہیم علیہ السلام حیران تھے کہ بادشاہ نے انہیں بلایا ہے، اور وہ اس ملک کے لوگوں سے جو کچھ سنا اسے بخوبی واقف تھے کہ خوبصورت عورت کے ساتھ بادشاہ کا برتاؤ کس طرح کا ہوتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ ہر معاملے میں مومن کا ہتھیار یہی ہے کہ وہ خود کو اللہ کے سپرد کر دے، اس سے دعا مانگے اور مدد طلب کرے۔ اے خداوند، میں ایک اللہ پر یقین رکھتی ہوں، میری مدد فرما کہ یہ کافر مجھ پر حاوی نہ ہو سکے۔ بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ ابراہیم نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ ان کا مطلب یہ کہ خدا کے دین میں ان کی بہن ہے۔ حضرت سارہ کو بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام محل کے باہر مستقل عبادات و دعا میں مشغول رہے کہ خدا ان کی بیوی کی حفاظت فرمائے۔ جب وہ بادشاہ کے پاس گئی اور بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا تو حضرت سارہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا
پھر اس نے دوسری بار ان کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی اور حضرت سارہ نے پہلی بار کی طرح پھر ہاتھ کھینچ لیا۔ بادشاہ نے کہا، میرے لیے خدا سے دعا کرو کہ میں تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچاؤں، لہٰذا ان کو رہا کر دیا اور ہاجرہ کو ان کی خدمت کے لیے دے دیا۔ حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی جو کہ عبادات و دعا میں مشغول تھے۔ آپ نے اشارے سے دریافت کیا، کیا خبر ہے؟ حضرت سارہ نے فرمایا کہ بے شک خدا نے مجھے اس کافر کی شرارت سے بچایا، اور پھر مکمل رودات سنائی۔ بعد ازاں عراق سے فلسطین اور پھر مصر کا بہت طویل سفر تھا۔ ابراہیم اور سارہ مصر کے بادشاہ کے ساتھ تکلیف اٹھانے کے بعد ہاجرہ سے ملے۔ سارہ اور ان کے شوہر ابراہیم علیہ السلام اولاد کی آرزو رکھتے تھے، مگر ان کی خواہش دنیاوی زندگی کی زینت نہیں، بلکہ خواہش یہ تھی کہ پیغام حق کو عام کرنے کا بوجھ اٹھانے والا ہو۔ حضرت سارہ بانجھ تھیں اور ابراہیم علیہ السلام ایک بچے کے آرزومند، اور ان کا سفر مصر اس خواہش کی تکمیل کا ایک حصہ تھا۔ وہیں حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کیا، ساتھ ہی مویشیوں، بھیڑوں اور غلاموں کے ساتھ مصر سے واپسی کے بعد مصر کے بادشاہ کی جانب سے دیے گیا تحفہ انہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہوئی اور خدا نے انہیں اسماعیل کی ولادت کی خوشخبری دی۔ ابراہیم علیہ السلام کا حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا۔ آپ خدا تعالیٰ میں گہری عقیدت اور تقوی رکھتے تھے، اس پر انحصار کیا اور اسی کی تقدیر اور فیصلے سے راضی ہوئے، تو خدا نے آپ کو نرینہ اولاد اسماعیل عطا فرمایا۔ جب ایک روز ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے پاس آئے اور درخواست کی کہ وہ اسماعیل کو لے کر ساتھ ساتھ چلیں، ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک چلتے رہے یہاں تک کہ وہ بنجر اور نہایت گرم صحرا میں جا پہنچے، جہاں نہ پھول پودے تھے نہ ہی پانی، اور وہیں حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے کو چھوڑا اور آگے چلتے رہے۔ حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے دوڑی اور دریافت کیا کہ آپ ہمیں اس بنجر وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں نہ پودے ہیں، نہ پانی، اور نہ ہی کوئی بنی بشر۔ حضرت ابراہیم خاموشی سے آگے بڑھتے رہے۔ حضرت ہاجرہ جانتی تھی کہ یہ خدا کا حکم ہے، اور انہوں نے کہا کہ کیا خدا نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ حضرت ہاجرہ پر اعتماد ہوئیں اور کہا، اللہ ہمیں بھی فراموش نہ کرے گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے سے آگے بڑھتے ایک پہاڑ کے پیچھے غائب ہوئے تو انہوں نے خدا سے اپنی بیوی اور بیٹے کے لیے برکت کی دعا مانگی، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے، اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں آباد کیا ہے جو کسی کھیتی والی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، سو کچھ لوگوں کے دل ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل رہیں، اور انہیں پھلوں سے رزق عطا کر تاکہ وہ شکر کریں۔ اسماعیل کی والدہ نے انہیں دودھ پلایا اور ابراہیم علیہ السلام کے دیے گئے پانی کے ختم ہونے تک اسی سے گزارا کیا، مگر اب نوزائیدہ بچہ پیاس سے پکارنے لگا اس تپتی ریت پر کہ جہاں موسم شدید گرم تھا۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں بچے کو چھوڑ کر الصفا پہاڑی کی طرف دوڑی، مگر وہاں کچھ نہ ملا، اور پھر واپس مروہ پہاڑ کی طرف دوڑی، لیکن وہاں بھی کچھ نہ ملا۔ ماں اپنے بچے کے پاس واپس آئی اور انہیں روتا ہوا پایا، اور اس کی شدید پیاس بجھانے کی خاطر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کی جانب دوڑتی رہیں، حتیٰ کہ 7 مرتبہ دوڑ لگانے کے بعد وہ تھک ہار کر بیٹھ گئیں، اور اسی لمحے خدا کی مدد اور رحمت ایک فرشتے کی صورت آن پہنچی، اور اس بنجر زمین سے زمزم پھوٹ پڑا۔ حضرت ہاجرہ نے پانی کو کنویں کی شکل گھیر لیا اور خوشی سے سیراب ہوئیں، اور اپنے بچے کو دودھ پلایا اور خدا کا شکر ادا کیا، اور پھر پھول پودے اگنا شروع ہوئے، آب و ہوا بنی، پرندے آئے، اور دور دراز کے قبائل زمزم کنویں کی جانب ہجرت کرنے لگے۔ انہی میں سے گورم قبیلہ حضرت ہاجرہ کی رضامندی سے پانی کے قریب آ ٹھہرا، بشرط یہ کہ اس قبیلے کا
پانی پر کوئی ضبط نہ ہوگا۔ وہ جگہ سرسبز و خوشحال ہوئی۔ اسماعیل کی گرہم قبیلے کے ساتھ پرورش ہوئی۔ ان کی والدہ اسماعیل کی پرورش کے لیے خواہاں تھی کہ وہ سخت جسامت کے مرد بنے۔ اسماعیل شاہ سواری اور تیر اندازی میں مہارت رکھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ہر سال حالات کے مطابق اپنے بیٹے اور بیوی سے ملنے سال میں 1 یا 2 مرتبہ آیا کرتے۔ اسماعیل نے بڑے ہو کر پڑوسی قبیلے کی ایک لڑکی سے شادی کی اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام ان کی خیر خبر لینے، دیکھ بھال کرنے اور وقتاً فوقتاً انہیں مشورہ دینے آتے رہتے۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ نبی کا خواب در حقیقت وہی ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں سوچا کہ جس سے ان کا دل وابستہ ہے، وہ زمین پہ بچھایا جائے گا اور ذبح کیا جائے گا۔ وہ اس بارے میں کیا سوچتا ہے؟ وہ اس خواب کے متعلق اسماعیل علیہ السلام کو آگاہ کرنے ان کے پاس گئے اور فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کا اس متعلق کیا خیال ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی، بلکہ انہوں نے اپنے والد سے فرمایا، اے ابا جان، جیسا آپ کو کہا گیا ہے ویسا کریں، اور دونوں خدا کے حکم کی تعمیل کے لیے گئے، اور اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر منہ کے بل لٹایا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھا کر حکم خداوندی کی تکمیل کے لیے آگے بڑھی تھے کہ خدا کا حکم آیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے، اور ہم نے اسے پکارا، اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، یقیناً ہم اپنے نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور خدا نے اسے بہت بڑی قربانی سے نوازا تھا، جس کے بدلے ہم نے اسے چھڑایا، اور غم اس خوشی میں بدل گیا، اور اس دن کو آنے والی تمام مسلمان نسلوں کے لیے یوم عید بنا دیا۔ ایک بار پھر جب حضرت اسماعیل جوان سال ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ان سے فرمایا، اے اسماعیل، خدا نے ہمیں کعبہ بنانے کا حکم دیا ہے، اور پھر انہوں نے وہ کر دکھایا کہ جس کے لیے بہت سے لوگ درکار ہوتے ہیں، بہت گہرائی میں بنیاد کھودنا، پھر قریب اور دور دراز کے پہاڑوں سے پتھروں کو کاٹ لانا، انہیں سیدھا، برابر اور ہموار کرنا، ان کی تعمیر کر کے بلند کرنا۔ اس کے لیے انسانوں کی ایک بہت بڑی نسل کی ضرورت تھی، لیکن اس وقت روئے زمین پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو سب سے بڑے مسلمان تھے، انہوں نے خدا سے عرض کی کہ ان کا کام قبول فرمائیں اور انہیں مسلمانوں میں شامل کریں، اور انہوں نے خدا سے درخواست کی کہ اپنی اولاد میں سے ایک مسلم قوم بنائیں اور ان کے لیے ایک رسول بھیجیں۔ تو خدا کا جواب آیا کہ یہ قوم اسلام کی قوم ہے، اور پھر وقت مقررہ پر خدا نے اپنا رسول محمد بھیجا۔